الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہد اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حسنة وفي الآخرة
حسنة وقنا عذاب النار۔ ہمارے دوستوں، ہمارے بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، خواتین حضرات، میں نے آپ کے آگے درود پڑھا، مجھے اللہ نے پڑھوا دیا، اور آپ کے اللہ نے ہمارے اوپر قرآن کی آیتیں بھی کچھ پڑھا دیں۔ درود جو ہوتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ان کی شان بڑھانے کے لیے پڑھا جاتا ہے، اور ان کی آل کے اوپر بھی شان بڑھانے کے لیے پڑھا جاتا ہے۔ زمین کے اوپر انسان پڑھتے ہیں اور جن پڑھتے ہیں، آسمان کے اوپر اللہ فرشتے درود پڑھتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے اوپر اور ان کی آل کے اوپر۔ تو جو دنیا کے اوپر پڑھتا ہے اس کے نام اعمال کے اندر اللہ پاک 10 نیکیاں لکھوا دیتا ہے، جو اللہ اس کے 10 درجے بلند فرما دیتا ہے، اور اللہ پاک اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بڑھانے کی وجہ سے اور ان کی آل کی شان بڑھانے کی وجہ سے تو بھائی میں نے آپ کے آگے ہمارے دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، خواتین حضرات، آپ کے آگے مجھے اللہ نے کچھ چند آیتیں قرآن کی پڑھائیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بڑھا دیا اللہ نے۔ یہ ہمارا کمال نہیں ہے بھائی، یہ تو اللہ جس کو قرآن پڑھاتا ہے وہ پڑھ دیتا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود اللہ بھیجواتا ہے وہ بھیج دیتا ہے۔ یہ اللہ کی باتیں ہوتی ہیں بھائی، اور ایک دماغ کے اندر اللہ کی طاقت ہوتی ہے اور ایک طاقت شیطان کی ہوتی ہے بھائی۔ شیطان جو ہوتا ہے وہ بلاتا ہے، اللہ پاک جو ہوتا ہے اور ہمارے اوپر تمہارے اوپر فضل کر دیتا ہے۔ اللہ ہمارے اوپر فضل فرماتا ہے بھائی، اور تمہارے اوپر بھی فضل فرماتا ہے۔ شیطان کا کام ہوتا ہے بلانا، دھوکا دینا۔ تو
توکھے کے اوپر لگانا اللہ کا کلام ہوتا ہے، اللہ کا قرآن، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہوتا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ تو اللہ پاک نے زمین بنائی ہمارے لیے، سورج بنا دیا ہمارے لیے، چاند بنا دیا ہمارے لیے، ستارے آسمان کے اوپر لگا دیے ہمارے لیے، اور زمین بنا دی ہمارے لیے، اور باڑ بنا دیے ہمارے لیے، باڑ بنا دیے ہمارے لیے، چرپائے پیدا کیے ہمارے لیے، مرغے پیدا کیے ہمارے لیے، فروٹ کے بوٹے پیدا کیے اللہ ہمارے لیے۔ تو بھائی یہ فروٹ کے بوٹے اللہ نے پیدا کیے ہمارے لیے، تو ہمیں کس لیے پیدا کیا؟ سب کچھ ہمارے لیے اللہ نے پیدا کر دیا، تو ہمیں اللہ نے کیوں پیدا کیا؟ ہمارے پیدا ہونے کا بھی کوئی مقصد تھا، اس لیے ہمیں پیدا کر دیا۔ اب قرآن فرمانے لگا، یہ پڑھا ہوا ہے ہمارے پاس، قرآن فرمانے لگا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ جنوں اور انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ جنوں کا کام اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے، اور انسانوں کا کام اللہ ہی کی عبادت کرنا ہے۔ باڑ بنا لیے ہمارے لیے، زمین کے نیچے پانی تھا، اس کے اوپر اللہ نے، زمین کے اوپر، پانی کے اوپر اللہ نے زمین بنا دی، ساتھ میخیں ٹھوک دی، پہاڑ بنا دیے، پہاڑوں کے اوپر اللہ نے بادل، زمین سے گیس اڑتی رہی، پاپ اڑتی رہی، اس سے اللہ نے بادل بنا دیے، پاپوں سے، گرمی سے بادل بنا دیے، اور بادل بننے کے بعد اللہ نے بادلوں سے پانی نکالنا شروع کر دیا۔ دیکھیں پانی کا بہت زور ہوتا ہے، نیچے گرنے کا بہت زور پڑتا ہے، چھوٹی ٹوٹی لگائی جاتی ہے گھر کے اندر، جب اس کے نیچے ہاتھ رکھتا ہے تو ہاتھ وہ نیچے لے کر جاتی ہے، ہاتھ اوپر نہیں ہونے دیتی۔ تو اللہ نے
آسمان سے پانی برسایا بادلوں سے پانی اللہ نے برسایا، ہوا حکم دیا، ہوا نے لہریں لگائیں، ادھر پھینک دیا پانی کو اللہ نے، بادلوں سے نکلا ہوا پانی ادھر پھینک دیا، ادھر پھینک دیا، ادھر پھینک دیا، ادھر پھینک دیا، بادلوں سے پانی کا زور توڑ دیا۔ اللہ نے جس طرح ہم چھانی بناتے ہیں اس کے اندر پانی پاتے ہیں تو قطرہ قطرہ گر رہا ہوتا ہے، تو اللہ پاک نے بادلوں سے پانی کا زور توڑ دیا، یہ قطرہ قطرہ گرنا شروع ہوا ہمارے لیے، ہمارے لیے۔ ہمارے اللہ نے بوٹے پالنے تھے بارشوں کے پانی سے، بوٹے پالنے تھے، فروٹ کے بوٹے پالنے تھے، گندم کے بوٹے پالنے تھے، اور سورج مکھی کے بوٹے پالنے تھے، اور مکی کے بوٹے پالنے تھے، فروٹ کے بوٹے پالنے تھے۔ ساتھ ساتھ اللہ نے کیا کیا، پہاڑوں کے اوپر جو نکمے پہاڑ ہوتے ہیں کسی کو کام نہیں آتے، اللہ نے ان کو بھی کام کے اوپر لگا دیا، اس کے اوپر اللہ نے برفیں برسانی شروع کر دی، برفیں برسانی شروع کر دی، اور اللہ نے سورج کو حکم دیا، سورج نے تپش لگائی، یورینیم لگائی، لہریں ہوا نے لہریں لگائیں، سورج نے شعاع لگائیں، اللہ نے برفیں پگھلائیں ہمارے لیے، برفوں سے ہم کے لیے اللہ نے دریا بنا دی ہے، دریا سے ہم نے، ہمارے سائنسدانوں نے ڈیم بنا دیے، ڈیموں سے بجلی پیدا کرنے لگے، ان سے نہریں نکال لی، اور نہروں سے، اور کاشتکار جو ہوتا ہے نہروں سے پانی پلاتا ہے اپنے فصلوں کو، وہ فصل تیار ہوتے ہیں، فروٹ تیار ہوا، گندم تیار ہوئی، سورج مکھی تیار ہوئی، سروں کا بوٹا تیار ہوا، یہ سب کچھ ہمارے لیے اللہ نے پیدا کیا، اور ان سے اللہ نے سمندر بنایا، دریاؤں سے سمندر بنایا، انسان زمین سے بھی پانی نکالتے رہے، زمین سے بھی پانی نکالتے رہے، استعمال کرتے رہے، اور اللہ نے برفیں پگھلا کر دریا بنا دیے، یہ جمع ہوئے انسان کی خدمت کے لیے، بارش اللہ نے برسائی انسان کی خدمت کے لیے، اور انسان کے لیے اللہ نے فروٹ پیدا کیے، اور اللہ نے سمندر بنا دیے، سمندروں کے اندر اللہ نے مچھلی پیدا کی، اور مچھلی پیدا کی، اور مگرمچھ پیدا کیے جو ٹنا کے اوپر
غذا کھاتے ہیں، اور درندے اللہ نے پیدا کیے، پرندے اللہ نے پیدا کیے، چارپائے اللہ نے پیدا کیے دودھ دینے کے لیے۔ سب کچھ بھائی اللہ نے ہمارے لیے بنایا۔ ہمیں اللہ نے کیوں بنایا؟ اس لیے بنایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ جن اور انسانوں کو اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنایا۔ جن اور انسانوں کا کام زمین کے اوپر اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ تو بھائی اب میں یہاں ہی باتیں چھوڑتا ہوں اور آپ کے آگے اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کے آگے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کروں گا۔ اب فرعون آیا، اس کا نام کوئی اور تھا، اور اس نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ وہ اپنی ذات کو خدا بناتا تھا اور اپنی ہی عبادت کرواتا تھا۔ تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پیدا کرنے کا انتظام فرما دیا کہ اللہ بیٹھا ہوا ہے، پلیٹیں پڑی ہوئی ہیں، بیماری بہت ہیں، آنکھ کی رگ بھی ٹوٹ پڑی۔ پہلے بیان کے اندر اس سے آگے جو بیان تھا اس کے اندر آنکھ کی رگ بھی ٹوٹ پڑی، اور دل کی بیماری بھی ہے مجھے، اور گردوں کی بیماری بھی ہے مجھے، مثانے کی بیماری بھی ہے ہمیں، اور معدے کی بیماری بھی ہے ہمیں، اور آنتوں کی بیماری بھی ہے ہمیں، اور آنکھوں کا 4-5 دفعہ میں نے آپریشن کروایا، یہ بھی بیماری ہے ہماری، اور گھٹنوں کی بیماری بھی ہے، جگر کی بیماری بھی ہے۔ تمام بیماریوں کے اندر ہم سے اللہ کام لے رہا، چارپائی کے اوپر لے رہا، نیٹ کے اوپر اللہ نے ہمارے بیان بھجوانا شروع کر دیے، اور پوری دنیا تبلیغ کروانی شروع کر دی۔ جو تمام نبی آتے رہے، باتیں فرماتے رہے، اللہ کی توحید فرماتے رہے، ساتھ اپنی رسالت لگاتے رہے، جو اللہ کی توحید کے اوپر ایمان رکھتے رہے، پہلی امتوں کے لوگ ایمان رکھتے رہے، ساتھ جو نبی آتا تھا وہ رسالت بیان کرتا تھا اپنی۔ دیکھیں بھائی جنہوں نے نبیوں کی اللہ کی توحید کے اوپر ایمان رکھ لیا اور وقت کی نبوت کے
اوپر ایمان رکھ لیا، نبی مان لیا، اللہ کے حکم بھی مانتا رہا اور وقت کے نبی کے طریقے کے مطابق بھی چلتا رہا، وہ کامیاب ہوا۔ یہ تبلیغ کا سلسلہ چل پڑا، آدم علیہ السلام سے چل پڑا، آدم علیہ السلام کے بعد نبی آتے رہے اور اللہ کی توحید بیان فرماتے رہے اور ساتھ اپنی رسالت لگاتے رہے۔ تو جتنے بھی نبی آتے رہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ، یہ دو کلمے پڑھتے رہے اور اللہ کی توحید بیان فرماتے رہے، ساتھ اپنی رسالت لگاتے رہے۔ تو اب بھائی اللہ نبیوں کے بعد آتے رہے نبی، اور نبیوں کے بعد موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر آنا تھا۔ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا، اللہ نے اسے کچھ نہ کہا، کھلاتا رہا ہمارا اللہ، پلاتا رہا، کھلاتا رہا، پلاتا رہا ہمارا اللہ، بھائی کھلاتا رہا، پلاتا رہا ہمارا اللہ، اس کو کچھ نہ کہا، اس نے خدائی کا دعویٰ کیا، خدا بنا رہا، اللہ نے کچھ نہ کہا، کھلاتا رہا، پلاتا رہا، سلاتا رہا ہمارا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں سبز قہوہ پیتا ہوں، معدے کا مریض ہوں، کمزوری اتنی بڑھ گئی ہی، میں نے دانت لگوائے تھے، وہ دانت خراب ہوا اور 60,000 کا ہمارا نقصان ہوا۔ اب 4 مہینے کے اوپر 4 مہینے کے زیادہ ہو گئے اور اب ہمارا بھائی زخم ابھی بھی بال نہ ہوا۔ الحمدللہ میں قہوہ پی رہا ہوں بھائی۔ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام لانا تھا، نجومی جو ہوتے ہیں بھائی، ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے آگے ہاتھ رکھنے کے اوپر ہاتھ دکھانے کا منع کر دیا، ان کے پاس جانے سے منع کر دیا، منع کر دیا، منع کر دیا۔ جو ان کے پاس جائے گا
وہ گنہگار ہو جائے گا۔ کیوں گنہگار ہو جائے گا؟ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہ مانی۔ تو نجومی بکواس کرتے ہیں، کچھ نہ کچھ کرتے ہیں، تکے لگاتے ہیں، کچھ نہ کچھ تکے لگاتے ہیں، ٹکوسلے بناتے ہیں، یہ پیسے کماتے ہیں، پیسے کماتے ہیں، حرام اور حلال کی ان کی تمیز نہیں ہوتی بھائی، ان کے پاس نہ جانا۔ تو اب بات ان کی چل پڑی، ایک دنیا کے اوپر آئے گا، شیطان نے باتیں بتانی شروع کی۔ یہ نجومیوں کے دماغ کے اندر شیطان جا پڑتا ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا، ایک اللہ کی طاقت ہوتی ہے، دوسری شیطان کی طاقت ہوتی ہے۔ شیطان نجومیوں کے دماغ کے اندر پڑ گیا، انہوں نے بتایا، شیطانی کام انہوں نے کیا، انہوں نے نجومیوں نے کیا۔ اور وہ ایک آئے گا جو بنی اسرائیلی یہودیوں سے پیدا ہوگا، وہ فرعون کے اقتدار کے اوپر قبضہ کرے گا۔ شیطان نے یہ بتا دیا بھائی، شیطان نے بتا دیا، ایسی باتیں شیطان کرتا ہے۔ اللہ کو جو مانتے ہیں، اللہ کی ذات کے اوپر پختہ ایمان رکھتے ہیں، وہ ایسی باتیں نہیں کرتے۔ تو اس نے بنی اسرائیلی یہودیوں کے بچے قتل کرتا رہا، ظلم کرتا رہا، بیٹیاں چھوڑ دیتا تھا، بچے قتل کروا دیتا تھا۔ تمام بنی اسرائیلی یہودی اس نے غلام بنا دیے، ان سے کام لیتا رہا، یہ غلام بنے رہے، ان کے بچے بھی مرواتا رہا، بچے بھی قتل کرواتا رہا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس، موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے اندر اللہ نے بیٹا پا دیا، اللہ کا نبی ہونا تھا۔ جب دائیاں چیک کرنے کے لیے آتی تھی، اس زمانے کی ڈاکٹر چیک کرنے کے لیے آتی تھی، تو یہ موسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کنڈی کے ساتھ لگوا دیتا تھا۔ ہاتھ کے اندر انہیں کچھ نہ ملتا تھا، واپس ہو کر چلی جاتی تھی۔ پیٹ ہے لیکن پیٹ کے اندر کچھ نہیں ہے۔ اور اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پیدا کر دیا،
اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے اندر دماغ کے اندر اللہ نے پا دیا یہ پیٹی بنانا، صندوق بنانا چھوٹی جی، جس کے اندر تمہارا بیٹا آ جائے، یہ اللہ نے دماغ کے اندر پا دیا۔ اللہ نے بتایا نہیں، دماغ کے اندر پایا، دماغ کے اندر۔ تو اس نے اپنے ولیہ تھی اور اس نے اپنے دماغ سے فائدہ حاصل کیا اور اس نے صندوق بنائی، پیٹی چھوٹی بنائی، اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام ڈال دیا، اللہ کے سپرد کر دیا، سمندر کے اندر پھینک دیا۔ تو فرعون کا گھر بنایا ہوا تھا، دریا کے کنارے کے اوپر بنایا ہوا تھا۔ بھائی بول نہیں سکتا ہوں، دیکھیں گلا بیٹھا ہوا ہے، ٹس نہیں ہے ہمارے بیان کی، ٹس نہیں ہے ہمارے بیان کی۔ سنیں تو یہ بڑے لوگ جو ہوتے ہیں یہ اپنی موت سے بہت ڈرتے ہیں۔ یہ پنکھے لگاتے تھے بڑے بڑے، اس کے نیچے کپڑا لگاتے تھے، بوری کا جو ٹاٹ ہوتی ہے وہ لگاتے تھے، اندر اس کے ریل پاتے تھے، کیسٹ ریل پاتے تھے، اس کے اوپر رسی رکھاتے تھے، اس طرح چھینکتا تھا مزدور چھینکتا تھا، ہوا پڑتی تھی۔ بڑے لوگوں کے لیے ہوا چلتی تھی، جو مسکین ہوتے ہیں وہ تو رات دن مشقت کرتے ہیں بھائی، گرمی کے اوپر بھی مشقت کرتے ہیں اور سردی کے اندر بھی مشقت کرتے ہیں، جو اللہ کی باتیں مانتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں مانتے ہیں، حلال کماتے ہیں، حلال کھاتے ہیں، محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں۔ تو ساتھ بیٹی بھی بھیج دی، ہمارا بیٹا پکڑا جائے، ہمیں پتہ چل جائے یہ ہمارا بیٹا کہاں ہے، بیٹا کہاں ہے۔ ماں کی بہت محبت ہوتی ہے بھائی، والدہ جو ہوتی ہے اس کی بہت محبت ہوتی ہے بھائی، والد جو ہوتا ہے اس کی بھی بہت محبت ہوتی ہے بھائی، اور والد کی خدمت کرنے کے ساتھ اور والدہ کی خدمت کرنے کے ساتھ ہمارا اللہ راضی ہو جاتا ہے۔ والد کی
خدمت کرنے کی وجہ سے اور والدہ کی خدمت کرنے کی وجہ سے ہمارا اللہ راضی ہو جاتا ہے بھائی، دنیا بھی بن جاتی ہے۔ والد کی خدمت کرنے کی وجہ سے، والدہ کی خدمت کرنے کی وجہ سے دنیا بھی بن جاتی ہے، آخرت بھی بن جاتی ہے، جنت بھی مل جاتی ہے، دنیا کے اندر بھی دماغی سکون مل جاتا ہے۔ تو اب سنوکڑی ٹور پڑی دریا، یہ دیکھیں سبز کا ہوا ہے، سنوکڑی چل پڑی اور دریا کے اندر لہروں کے اندر چل پڑی۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن بھی چل پڑی، اوپر آسیہ صدیقہ بیٹھی ہوئی تھی اپنے مال کے اوپر، اس نے دیکھ لی سندوکڑی، تارو پیج دیے اور تاریوں نے سندوکڑی پکڑ لی، پکڑنے کے بعد باشدادی کو دے دی، باشدادی نے ان کو مزوری دے دی بھائی، اندر لے گئی کمرہ کے اندر، فرعون کے پاس لے گئی، ڈھکن کھول دیا، اللہ کا نبی 14ویں کا چاند سے بھی حسین تھا، یہ انگور چوس رہا، ڈھکن اتار دیا آسیہ نے اور ان کی محبت آ گئی والدہ بننے کی، کیونکہ اللہ نے اس کو اولاد نہیں دی تھی، فرعون کو بھی اللہ نے اولاد نہیں دی تھی۔ تو یہ کہنے لگی، فرعون جو تھا اس کا نام کوئی اور تھا، فرعون عربی کے اندر ظالم کو کہتے ہیں، یہ نام نہیں ہوتا۔ تو وہ بول پڑا کدھر وہی نہ ہو جو ہمارے اقتدار کے اوپر قبضہ کرے گا۔ آسیہ نے جواب دیا، آسیہ صدیقہ نے جواب دیا، دیکھے ہم نے ڈھکن کھلایا، کھول دیا، ہم نے دیکھا اس کو، تو نے دیکھا اس کو، یہ 1 دن کا یا 2 دن کا بچہ ہے، ناڑ اس کا لگا ہوا ہے، یہ اس کے اوپر کیا پھل لگتا ہے، 1 دن کا ہے، یہ 2 دن کا ہے، یہ کس پہچانتا ہے، ہم پالیں گے، میں ان کو میں پالتی رہوں گی ماں بن کر، آپ کو دیکھتا رہے گا، میں سمجھاتی رہوں گی، یہ تمہارا والد ہے۔ تو فرعون نے بات کی، آپ نے تو ایسی بات کی، میں تو آپ کی بات سن کر حیران ہوا۔ تو اب
جب تو وفات پائے گا چند چند ٹکے کے لوگ تمہارے اقتدار کے اوپر قبضہ کر دیں گے تو آپ کا بیٹا ہوگا، آپ کو سہولت دیتا رہے گا، مجھے بھی سہولت دیتا رہے گا، سہولت دیتا رہے گا، ہماری بھی آنکھوں کی ٹھنڈک ہوگی، تجھے بھی سہولت دیتا رہے گا۔ فرعون خوش ہوا، اللہ نے اس کے کاری پال کر دکھا دیا، اللہ کے نبی کو پال کر دکھا دیا، اور وہ جب ٹکن اتارا گیا، ٹکن اتارنے کے بعد دائیاں بلائی گئیں دودھ پلانے کے لیے، کسی دائی کا اس نے